بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جانتے ہیں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا، اسلام سے قبل غلاف کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا، اور موجودہ دور میں غلاف کو بنانے کے لیے دھاگے کہاں سے لائے جاتے ہیں، انہیں جانچنے کے لیے اسے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور ان پر کتنی لاگت آتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق درست معلومات موجود نہیں، تاہم بہت سی تاریخی کتب کے مطابق اسلام سے قبل پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیر نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کروایا۔ تاریخی کتب میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے۔ بعد میں اسی بادشاہ نے المافیریا کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے ایک قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا۔ طوبہ الحمیری کے بعد غلاف کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے، جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا۔ ماضی میں مصر سے تحفے کے طور پر ہر سال غلاف کعبہ بھجوایا جاتا تھا۔ اس دور میں جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، لیکن سن 1962 میں جب غلاف کعبہ بندرگاہ پر پہنچا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر سعودی عرب میں 1962 میں شاہ سعود نے شاہ فیصل کو غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے کارخانہ لگانے کا حکم دیا، جس کو مکمل کیا گیا۔ تب سے اسے مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ شاہ عبد العزیز کے دور سے اس غلاف کی تیاری کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور یوں اس مقصد کے لیے کپڑا مکے میں ہی بننے لگا اور اس کام کے لیے ایک کارخانہ بھی لگایا گیا۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے، اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی، جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ حرمین کی سرکاری ویب سائٹ پر اس غلاف کی تیاری سے متعلق معلومات دی گئی ہیں، جس کے مطابق غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والے ریشمی دھاگے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں اور اس کی موٹائی 3 ملی میٹر تک ہوتی ہے، جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا بہت سے ٹیسٹ پاس کرتا ہے، جس میں تھریڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے، میچنگ، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کی تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ غلاف کعبہ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبد العزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ لگ بھگ 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس غلاف کی تیاری کے عمل کی نگرانی کرنے کے لیے 200 سے زیادہ تجربہ کار مینوفیکچررز کو ہائر کیا گیا ہے۔ ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ غلاف کعبہ محفوظ رہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے کعبہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحج کی 8 سے 12 تاریخ کو کعبہ کا حج ادا کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے قائم کردہ کسوہ کارخانے میں 200 ماہرین
کام کرتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور وہ اپنے شعبے کے ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ غلاف کی تیاری کا کام 8 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کعبہ کو اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی نجی ویب سائٹ بھی انتہائی مہنگے داموں میں ان غلاف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو فروخت کرتی ہیں۔ اس ویلاگ میں غلاف کعبہ کی تیاری کے مراحل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔